السلام علیکم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. میرے بھائیوں، گزشتہ کئی دنوں سے مشہور و معروف کتاب الاصول الثلاثہ پہ درس چل رہا ہے اور آج بھی اسی کتاب کے متعلق درس ہوگا. الاصول الثلاثہ کیا ہے؟ ان کو اردو میں کہتے ہیں تین اصول. ان تین اصولوں سے مراد وہ تین سوال ہیں جو قبر میں ہر ایک سے کیے جاتے ہیں. تیرا رب کون ہے؟ تیرے نبی کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ ان تین چیزوں کی معرفت بہت ضروری ہے. بالفاظ دیگر یہ اسلام کا تعارف ہے. لیکن کتاب کے مؤلف نے ان تین سوالوں کا جواب دینے سے پہلے چند باتیں تمہید کے طور پہ عرض کی ہیں. ان میں سے پہلی تمہید یہ تھی کہ چار چیزیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے. نمبر 1 علم لینا، نمبر 2 علم کے اوپر عمل کرنا، نمبر 3 لوگوں تک علم پہنچانا، اور نمبر 4 علم پہنچاتے ہوئے لوگوں کو مسئلے بتاتے ہوئے لوگوں کو شریعت سے آگاہ کرتے ہوئے جو تکلیفیں آئیں، جو مصیبتیں آئیں، جو پریشانیاں آئیں، ان پہ صبر کرنا. اور آج ایک نئی بات وہ کہہ رہے ہیں تمہید کے طور پہ. وہ کہتے ہیں کہ اعلم رحمک اللہ انہ یجب علی کل مسلم و مسلمہ تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. کہتے ہیں کہ اللہ آپ پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے. یہ بات آپ نوٹ کر لیں، ذہن نشین کر لیں کہ ہر مسلمان مرد و عورت پہ واجب ہے کہ 3 مسئلے جان لے اور ان پہ عمل بھی کرے. پہلا مسئلہ کیا ہے؟ ان اللہ خلقنا ورزقنا ولم یترکنا حملا. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. کیوں یہ بات سارے مانتے ہیں نا کہ ہمارا خالق اللہ ہے. ورزقنا اور ہمیں رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. وہ کہتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ ولم یترکنا حملا، پیدا کرنے والے نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا. رزق دینے والا ہمیں رزق بغیر کسی مقصد کے نہیں دے رہا، بلکہ ہمیں پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، ایک حکمت ہے، اور رزق بھی اسی لیے دیا جا رہا ہے. تو میرے بھائی، وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن پاک میں 27 پارے میں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کہتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے، کس کام کے لیے؟ صرف اپنی عبادت کے لیے. یہ صرف کو یاد رکھا کریں. عبادت تو سارے اللہ کی کر رہے ہیں، لیکن کیا اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو سجدہ ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کے نام پہ بھی کبھی کبھار ایک آدھ بکرا ذبح کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جن انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہ مسئلہ کہاں آیا ہے؟ کس کتاب میں؟ قرآن مجید میں. یہ قرآن مجید کہاں سے چھپا ہے؟ اللہ کے الفاظ ہے. یہ کتاب سعودی عرب سے چھپتی ہے یا کویت سے یا پاکستان سے بھی چھپتی ہے؟ اللہ کے الفاظ ہے. چھپنے کی بات کر رہا ہوں جی. اور ایک ہی قرآن پاک ہے نا. آپ کے گھر میں جو قرآن پاک ہے اس میں بھی ایت موجود ہے. غور نہ کریں وہ الگ موضوع ہے, نہ مانے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن یہ ایت ہر اس قرآن پاک میں موجود ہے جو دنیا میں کہیں سے بھی چھپتا ہے اور کسی بھی گھر میں موجود ہے. اللہ کہتے ہیں, خالق کہتا ہے کہ میں نے جن انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مخلوق کیا کہتی ہے؟ مخلوق کہتی ہے کہ اللہ نے کائنات بسائی اپنے محبوب کی خاطر. پیدا کرنے والا کیا کہتا ہے؟ میں نے کیوں پیدا کیا جن انسانوں کو؟ صرف اپنی عبادت کے لیے. اور مخلوق کیا کہتی ہے کہ اللہ نے کائنات بسائی ہے کس کی خاطر؟ اب کس کی بات مانی؟ تو میرے بھائیوں, آپ کا ضمیر جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ ہم قرآن پاک سے کس قدر اعراض کیے ہوئے ہیں, کس قدر قرآن پاک کو ہم پش دکھا رہے ہیں. باتیں ہم دوسروں کو کرتے ہیں, جی سعودیہ میں آتے ہیں تو احترام نہیں ہے قرآن پاک کا. کیا احترام وہاں نہیں ہے کہ یہاں نہیں ہے؟ جہاں قرآن پاک سنتے ہیں, سورہ کاف ہر جمعہ پڑھتے ہیں, اللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں کو بتا دیں انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں لیکن شان کے لحاظ سے سب سے بلند ہوں, پھر بھی بشر ماننے سے انکاری ہیں. تو قرآن پاک سے اعراض کرنے والا کون ہے؟ صحیح معنوں میں اعراض یہ ہے کہ اللہ کوئی بات کہیں آپ کہیں ہم نہیں مانتے, یہ ہے اعراض. یہ ہے قرآن پاک کو پشت دکھانا, یہ ہے قرآن پاک کی بے ادبی. رب العالمین ہمیں قرآن پاک سے اپنے عقائد ٹھیک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جن انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو یہ کتاب کے مؤلف بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا, اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے, اور اللہ نے ہمیں شتر بے مہار کی طرح آوارہ نہیں چھوڑ دیا, بلکہ بل ارسل الینا رسولا, اللہ نے ہماری جانب ایک رسول بھیجے ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں اللہ نے ہماری جانب بھیجا ہے. کتنے لوگوں کو بھیجا ہماری جانب اللہ نے؟ جی بولیے. جناب صدیق کو اللہ نے ہماری جانب بھیجا ہے؟ نہیں. جناب فاروق کو اللہ نے ہماری جانب بھیجا ہے؟ نہیں. جناب عثمان کو نہیں, جناب علی کو نہیں. اللہ نے رسول بنا کر جسے بھیجا ہے ان کا نام ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ تعالیٰ کے اس عظیم رسول کی حدیث کے مقابلے میں کسی اور کے قول کو فوقیت دینا, کسی اور کے فتوے کو لے لینا, آپ کی حدیث کو چھوڑ دینا, یہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں, بل ارسل الینا رسولا, اس امت کی جانب ایک رسول آئے ہیں جن کا نام ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فمن اطاعه دخل الجنہ, جو آپ کی اطاعت کرے گا, آپ کا آرڈر مانے گا, دخل الجنہ, جنت میں جائے گا. ومن عصاه, اور جو آپ کا آرڈر نہیں مانے گا, دخل النار, وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا. جنت میں جانے والے کون ہیں؟ جو آپ کی بات مانیں گے. امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مجمع میں, کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا, میری ساری امت جنت میں جائے گی, الا من ابا, سوائے اس کے جو خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دے. صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا جو میرے آرڈر مانتا ہے وہ جنت میں جائے گا, اور جو میرا آرڈر ماننے سے انکار کر دے, دوسرے لفظوں میں اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. نبی علیہ السلام کہیں نماز پڑھو,
ہم نہ پڑھیں گویا کہ ہم بتا رہے ہیں کہ ہم جنت میں نہیں جانا چاہتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں کہ رمضان کے روزے رکھو، ہم نہ رکھیں تو گویا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جنت میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کی بات مانے گا جنت میں جائے گا، اور جو آپ کی نافرمانی کرے گا وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے. تو میرے بھائیو، آپ کے آرڈر ماننے ہیں. ابھی آپ کے پیارے پیارے چہرے دیکھ کر مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک آرڈر یاد آ رہا ہے. کون سا آرڈر؟ آپ نے داڑھی رکھی، آپ کی سنت ہے. اگر داڑھی رکھ کر رکھنے کا حکم نہ دیتے تو ہم کہتے یہ سنت ہے، لیکن یہاں آپ نے داڑھی رکھی بھی ہے، رکھنے کا آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے، تو اب داڑھی رکھنا واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، فرض ہے، اور ہم اس آرڈر کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں. 20 سالوں سے 30 سالوں سے یہ آرڈر سنتے ہیں، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. اور آپ فرما رہے ہیں کہ جو میرے آرڈر مانے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میرا آرڈر نہیں مانے گا وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے. اب یہ تو ہم نے خود فیصلے کر لیے نا جی، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، بس نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، اتنے کافی ہے. یہ مفکر ہم نے خود ہی پیدا کیے، جنہوں نے بیٹھے بیٹھے آپ کے کسی آرڈر کو اہمیت دی اور کسی آرڈر کو ہوا میں اڑا دیا. نعوذ باللہ من ذالک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخاری مسلم کی روایات میں بار بار داڑھی رکھنے کا حکم دے رہے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں آف اللحا، کبھی آپ کہتے ہیں وفر اللحا، کبھی آپ کہتے ہیں ارخ اللحا، کبھی آپ کہتے ہیں ارج اللحا. اور ان تمام الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ داڑھی کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے، یعنی کہ کینچی نہ لگائی جائے، اسرا نہ لگایا جائے، مشین نہ لگائی جائے. تو میرے بھائیو، اس لیے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا. ہم اس اونٹ کی طرح نہیں ہیں جس اونٹ کے مالک نے اس کی نکیل چھوڑ دی ہے کہ جاؤ جدھر جانا ہے چلے جاؤ. نہیں، ہم جو مرضی کریں ایسا نہیں ہے. شلوار پہنتے ہیں تو شریعت کہتی ہے شلوار کو ٹخنے سے اوپر کرو. کینچی پکڑتے ہیں داڑھی پہ لگانے لگتے ہیں تو شریعت کہتی ہے نبی علیہ السلام کے حکم کی خلافورزی کر رہے ہو. اگر اپنی بیگم کو ایسا لباس پہناتے ہیں جس میں بے پردگی ہے تو شریعت یہاں بھی روکنے کے لیے موجود ہوتی ہے. آزاد ہم نہیں ہے، آزاد ہم، اور اللہ تعالی ہمیں آزادی سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہمیں اپنا غلام بنائے رکھے. اللہ ہمیں اپنی شریعت کا غلام بنائے رکھے. اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے رکھے. یہ آزادی نعمت نہیں ہے. آپ اس کی موٹی سی مثال لے لیں. پاک و ہند میں مسلمان ممالک میں سمجھا جاتا ہے کہ عورت غلام ہے. یہ آزاد قسم کے لوگ یہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ عورت کیا ہے؟ غلام ہے. تو الحمدللہ اپنے گھر میں ہے، اپنے بچوں کے پاس ہے، اپنے خاوند کے ساتھ ہے، سکون سے رہ رہی ہے کیونکہ غلام ہے. اور آپ نے اپنی عورت کو آزاد کیا، سڑکوں پہ دھکے کھا رہی ہے، رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں ہے. آج اس عاشق کے ساتھ اس نے 4 دن اپنی ہوس پوری کی، نکال دیا، پھر ہمارا پھر رہی ہے کوئی اور آئے مجھے اپنے گھر میں لے جائے. اولاد نہیں ہے. ایک آدھ اگر کوئی بیٹا ناجائز طور پہ پیدا کیا تھا تو پتہ نہیں وہ کدھر ہے. ہاں، اس کا لیٹر آئے گا جب وہ دن ہوگا جس دن ماں کے طور پہ جس دن کو مناتے ہیں تب اس کا لیٹر آئے گا، یا کرسمس ڈے کے دن اس کی طرف سے شاید کوئی مبارکباد کا پیغام آ جائے. اور جب اس کی جوانی ڈل جائے گی کسی کام کی نہیں ہے. آزاد ہے جی، آزاد ہے، آزاد ہے، لیکن اب کسی کام کی نہیں ہے. اب اس کا مقدر کیا ہے؟ اولڈ ہاؤس، بوڑھوں والا گھر، جہاں اس کے مرنے کے 5 دن بعد وہ اخبار اس کے کمرے میں داخل کرنے والا آ کے کہے گا لگتا ہے فوت ہو چکی ہے، 5 دنوں سے اخبار نہیں پکڑ رہی.
یہ جی آزاد ہے. اللہ تعالی ہماری عورتوں کو ایسی آزادی سے محفوظ رکھے. تو میرے بھائیو، اللہ تعالی نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ نے ہماری جانب ایک رسول بھیجا ہے جن کا نام ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام نبیوں کے امام ہیں، جو تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے محترم ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آپ کا امتی بنایا. ہم آپ کے یوم پیدائش کو بطور عید نہیں مناتے، کیونکہ یہ دین میں اضافہ ہے، یہ دین میں تبدیلی ہے، یہ دین میں تحریف ہے، لیکن ہم آپ کے مشن پہ، آپ کے دین پہ عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ہمیں آپ کے جھنڈے کے نیچے کھڑا کرے اور ہمیں ان میں سے بنائے جو آپ کے بابرکت ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینے کا اعزاز حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، کہ ہم نے تمہاری جانب ایک رسول بھیجا ہے. شاہدن علیکم، آپ تمہارے اوپر، وہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہیں. وہ رسول تمہارے اوپر کیا ہے؟ گواہ ہیں. میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دیں گے. قرآن پاک کی ایک اور آیت میں بھی آتا ہے 5 اس بارے میں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ ہم روز قیامت آپ کو گواہ بنا کر اٹھائیں گے، آپ ان کے اوپر گواہی دیں گے. تو آپ کیسے گواہی دیں گے میرے اوپر، آپ کے اوپر؟ آپ تو جا چکے ہیں، گواہی کیسے دیں گے؟ یہیں سے ہمارے بھائیوں کو مغالطہ لگ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی، چونکہ آپ نے گواہی دینی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حاضر ناظر ہیں، موجود ہیں، ہم میں ہیں، دیکھ رہے ہیں، آ جا رہے ہیں. لیکن جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ. قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تیسرے مقام پہ کہتے ہیں أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اللہ تعالیٰ بار بار آپ کے فوت ہونے کا تذکرہ کر رہے ہیں. جب ہم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ وہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو رو رہے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا چکا ہے کہ ہم اپنے نبی سے محروم ہو چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ ادھر ہیں تو صحابہ کرام کیوں رو رہے ہیں؟ صحابہ کرام کیوں پریشان ہیں؟ صحابہ کرام کیوں ہوش کھو بیٹھے ہیں؟ اور یہاں پہ یہ بھی نصیحت حاصل کریں کہ 12 ربیع الاول صحابہ کرام پہ گزرا تو روتے ہوئے گزرا، ہوش کھو بیٹھے تھے. جناب بلال نے مدینہ چھوڑ دیا اور آج آپ کی امت اسی تاریخ کو جشن منا رہی ہے. تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت شہادت دیں گے، گواہی دیں گے. کیسے دیں گے؟ کیا آپ موجود ہیں؟ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے تو پوری امت کے بارے میں بھی کہا ہے، امت محمدیہ کے بارے میں، کہ یہ امت پہلی امتوں کے اوپر گواہ ہوگی. تو ہم سارے ہی حاضر ناظر ہو گئے. کیوں جی؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں آپ لوگ پھرتے رہے ہیں تو ان کے اوپر گواہی کیسے دیں گے آپ لوگ؟ اور آدم علیہ السلام کے زمانے میں آپ موجود تھے تو کیسے گواہی دیں گے؟ اللہ نے تو کہا کہ امت گواہ بنے گی پہلی امتوں پہ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. میرے بھائیو، گواہی ہمیشہ اس بات کے اوپر نہیں ہوتی جو آپ دیکھتے اور سنتے ہیں. عام طور پہ گواہی ہوتی ہے اس پہ جو آپ نے سنا اور دیکھا، لیکن کبھی کبھار آپ اس چیز پہ بھی گواہ بنتے ہیں جس پہ آپ کو مکمل یقین ہوتا ہے لیکن آپ نے اسے دیکھا نہیں ہوتا، سنا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں پہلی امتوں کے حوال بتا دیے، اس لیے ہم گواہ بنیں گے کیونکہ اللہ نے جو کہا سچ کہا. اگر ہم خود دیکھتے تو شاید ہم بھول جاتے، ہمیں کوئی مغالطہ لگ جاتا، ہم بیان کرنے میں کوئی کمی کر بیٹھتے، لیکن جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، ہمارے اپنے بیان کرنے سے بھی بہتر.
اور اس کی ایک مثال حدیث شریف میں بھی موجود ہے، آپ سب نے سنی ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ کسی آدمی سے سودا طے کرتے ہیں، کسی اونٹنی کا سودا طے کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ آدمی کسی اور سے سودا کر رہا ہے. اونٹنی کا مالک آپ نے کبھی میرا تمہارا سودا ہو چکا ہے، کہنے لگا گواہ لے کر آئیں. کیا لے کر آئیں؟ گواہ لے کر آئیں. جب سودا ہوا تھا وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اس آدمی کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا. اب آپ کہاں سے گواہ لے کر آئیں؟ ایک صحابی پاس کھڑے تھے. جب گواہ مانگا گیا تب ایک صحابی پاس کھڑے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں گواہ ہوں. آپ نے کہا بھی جب سودا ہوا تم نہیں تھے، تم کیسے گواہی دو گے؟ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب ہم یہ مانتے ہیں کہ صبح و شام آپ کے اوپر وحی آتی ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اوپر سے دین آپ کے اوپر نازل ہوتا ہے، اتنی بڑی بات جب ہم مانتے ہیں، یہ تو معمولی سی بات ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ اعلان کیا تھا کہ میرے خزیمہ کو میرے اوپر اتنا یقین ہے کہ جو بات انہوں نے سنی نہیں دیکھی نہیں اس پہ گواہی دے رہے ہیں، آج کے بعد خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر ہوگی. تو جناب خزیمہ نے یہ چیز دیکھی تھی، جب گفتگو ہو رہی تھی سن رہے تھے، گواہی دی اس لیے کہ نبی علیہ السلام جو کہتے ہیں حق کہتے ہیں. ایسے ہی میرے بھائیو امت محمدیہ پہلی امتوں پہ گواہ بنے گی، اس لیے کہ جو بھی اللہ نے ان کے بارے میں کہا بالکل صحیح کہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گواہ بنیں گے اس امت پہ، جو اللہ نے آپ کو بتایا اس امت کے بارے میں بالکل صحیح بتایا. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ حاضر ناظر ہیں، موجود ہیں، آج دلی میں آ رہے ہیں، لاہور میں آ رہے ہیں، ملتان میں آ رہے ہیں. یہ عجیب و غریب عقیدہ نکالا ہوا ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ حاضر ناظر ہیں، پہلے سے موجود ہیں، پھر کہتے ہیں کہ آج آ رہے ہیں. یہ سمجھ نہیں آتی، یہ سمجھنا کافی مشکل کام ہے. رب العالمین ایسے عقائد سے ہمیں محفوظ رکھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے آپ کی طرف ایک رسول بھیجا ہے، شاہدن علیکم، جو تمہارے اوپر گواہی دیں گے. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا کہ ہم نے فرعون کی جانب ایک رسول کو بھیجا تھا. کن کو؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. فعصى فرعون الرسول، فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی، ان کے آدر نہیں مانے. فاخذناه اخذا وبیلا، تو پھر ہم نے فرعون کو پکڑ لیا، اسے عذاب دیا، سمندر میں غرق کیا اور اس کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا. یہ آیت کتاب کے مؤلف ہمارے سامنے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ فرعون نے ہمارے نبی کی، ہمارے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے عذاب دیا. تو خطرہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے رسول کی نافرمانی کریں گے تو کہیں ہمارے اوپر بھی اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے. آج لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں بڑی مصیبتیں آتی ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، پتہ نہیں کیوں. اولما اصابتكم مصیبة قد اصبتم مثلیها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. کہتے ہیں مصیبت کہاں سے آئی ہے؟ اللہ نے کہا تمہارے اپنے لفظ کا نتیجہ ہے. وما اصابكم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی ازمائشیں آتی ہیں، تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور اللہ تمہارے اکثر گناہ نظر انداز کر دیتا ہے. کسی کسی گناہ پہ پکڑتا ہے، کسی کسی گناہ کی وجہ سے ازمائش آتی ہے. تو میرے بھائیوں، ہمارے اوپر جو بھی ازمائشیں آتی ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. اس لیے جب مصیبت آئے اللہ سے معافیہ مانگیں، شکوہ نہ کریں، معافیہ مانگیں، کیونکہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. شکوہ نہیں کرنا، شور نہیں ڈالنا، اللہ سے معافیہ مانگنی ہے، صبر کرنا ہے. اور یہ مصیبت اگر صبر کریں گے تو ہمارے حق میں بہتر ثابت ہوگی، ثواب ملے گا. تو بہرحال
یہ پہلی چیز تھی جو آج آپ کے سامنے رکھی ہے. مؤلف کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا, اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے, اور اللہ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا, بلکہ ہم پابند ہیں ایک رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. جو ان کی بات مانے گا جنت میں جائے گا, جو نہیں مانے گا جہنم میں جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.